ایئرلائنز آپ نے جانی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ ڈیری فارمرز کی جانب سے دودھ کی قیمتوں میں منمانہ اضافہ، صارفین نے بھی کمر کس لی ہے۔ دودھ خریداری کے بائیکاٹ کی مہم شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ صارفین انجمن کنزیومر ایسوسی ایشن بھی میدان میں آ چکی ہے۔ کوکب اقبال کا کہنا ہے پرائس کنٹرول کا نظام رینجرز کے سپرد کیا جائے۔ شہری منافع خوروں کو لگام دینے کے لیے مہنگا دودھ نہ خریدیں، منمانے نرخ کسی طور پر قبول نہیں ہیں۔ دودھ کی قیمتوں میں بلا جواز اضافے کو روکنے کے لیے کنزیومر ایسوسی آف پاکستان نے صارفین سے اپیل کی ہے کہ کل بروز جمعرات سے دودھ کی خریداری کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ کنزیومر ایسوسی آف پاکستان نے حکومت سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پہ پرائس چیکنگ کے اختیارات رینجرز کو تجویز کیے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر حکومتی ریٹ قائم نہ ہوئی تو مجبوراً کنزیومر ایسوسی آف پاکستان کو ایک ڈنڈا بردار فورس قائم کرنی پڑے گی۔ سندھ آبادگار بورڈ کے نائب چیئرمین محمود شاہ نواز نے کہا ہے کہ صوبے میں گندم کی کٹائی 20 فروری سے شروع ہو گئی، لیکن ابھی تک گندم کی خریداری کے مراکز نہیں کھولے گئے۔ اگر مقامی نئی فصل کی گندم نجی شعبے نے خرید کر ذخیرہ کر لی تو ایک بار پھر قیمتیں بڑھ جائیں۔ سندھ میں گندم کی کٹائی 20 فروری سے شروع ہو گئی۔ حکومت سندھ نے فی من گندم کی امدادی قیمت 2200 روپے مقرر کی ہے۔ سندھ آبادگار بورڈ کے نائب چیئرمین محمود شاہ نواز کے مطابق صوبے میں گندم کی کٹائی تو شروع ہو گئی، لیکن ابھی تک سرکاری قیمت پر گندم کی خریداری کے مراکز نہیں کھولے گئے۔ گورنمنٹ نے کہا تھا کہ وہ مارچ میں خریداری شروع کریں گے، اور ہم ابھی تک تو کوئی خریداری مراکز کھلے نہیں ہیں۔ اس وقت کنزیومر کے انٹرسٹ میں بہت زیادہ یہ ہے کہ گورنمنٹ گندم جتنی زیادہ خرید سکے اپنے پاس، وہ وفاقی ہو یا صوبائی سرکار، تو وہ بہتر ہوگا۔ سندھ آبادگار بورڈ کے مطابق روس اور یوکرین کی موجودہ صورتحال پر عالمی مارکیٹ میں گندم کی قیمت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اب درامدی گندم کی فی من قیمت 2800 سے 3000 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ اگر مقامی نئی فصل کی گندم نجی شعبے نے خرید کر ذخیرہ کر لی تو ایک بار پھر قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ جو کرائسس اس وقت یوکرین اور رشیا میں ہے، اور اگر یہ ختم نہیں ہوتا کرائسس، تو کیونکہ وہ بہت بڑے گندم کے ایکسپورٹرز ہیں، تو بین الاقوامی بازار میں گندم کی بازار اور بھی تیز ہو سکتی ہے۔ سندھ آبادگار بورڈ کا کہنا ہے کہ گندم ذخیرہ ہونے سے عام عوام کو مہنگے آٹے کی شکل میں بوجھ برداشت کرنا پڑے گا۔ پاکستان میں کپاس کی جزوی بوائی شروع ہو چکی ہے۔ چیئرمین کاٹن جرنلسٹ فورم احسان الحق نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کپاس کی بوائی متاثر ہو سکتی ہے۔ احسان الحق کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر سندھ کے اضلاع بدین، ٹھٹھا، سانگھڑ، میرپور خاص اور حیدرآباد میں کپاس کی بوائی شروع ہوئی ہے۔ کاٹن جرنلسٹ کے مطابق رواں سال کپاس کی بوائی میں پچھلے سال کے مقابلے میں 10 سے 15% اضافہ متوقع ہے۔ احسان الحق کے مطابق کپاس کے بیج پر سیلز ٹیکس کے نفاذ کے باعث کپاس کی بوائی متاثر ہو سکتی ہے۔ پٹرول اور ڈیزل کی قیمت بلند ترین سطح پر پہنچنے پر جنوری 2022 کے مقابلے فروری 2022 میں پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت میں 15% کی نمایاں کمی ہو گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت 18 لاکھ ٹن سے گھٹ کر 15,34,000 ٹن رہی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت کی رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق رواں سال جنوری کے مقابلے فروری میں پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت میں 15% کمی ہوئی۔ فروخت میں کمی فروری میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بلند ترین سطح پر پہنچنے کے باعث دیکھنے میں آئی۔ فروری 2021 کے مقابلے فروری 2022 میں پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت میں 10% اضافہ ہوا۔ فروری 2022 میں پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت 15,34,000 میٹرک ٹن رہی، جو جنوری 2022 میں 18 لاکھ میٹرک ٹن تھی۔ رواں سال جنوری کے مقابلے فروری میں پیٹرول کی فروخت 13% کمی سے 2,24,000 میٹرک ٹن رہی، اور جنوری کے مقابلے فروری میں ڈیزل کی فروخت 20% کمی سے 5,92,000 میٹرک ٹن رہی، جبکہ جنوری میں ڈیزل کی فروخت 7,40,000 میٹرک ٹن تھی۔ رواں مالی سال 8 ماہ میں پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت میں 14% اضافہ ہوا اور فروخت بڑھ کر 1,44,00,000 میٹرک ٹن رہی۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل مہنگا اور ملک میں سستا ہونے پر آل پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مرکزی رہنما سمیر نجم الحسن کا کہنا ہے کہ حکومت عوام کو حقائق سے آگاہ کرے۔ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے مرکزی رہنما سمیر نجم الحسن کا کہنا ہے کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی تو کر دی ہے، مگر اس کا بوجھ دوسرے سیکٹرز پر منتقل کر دیا ہے۔ پیٹرول سستا کیا تو گیس مہنگی کر دی۔ دیکھیں، ایک زمانے میں کراس سبسڈی ہوتی تھی، اب یہ کراس سبسڈی نہیں ہو رہی۔ کراس سبسڈی کی جگہ جو ہے نا ایک سیکٹر کا بوجھ دوسرے سیکٹر کو بدالا جا رہا ہے۔ سی این جی کی پرائس آپ دیکھ لیں کہ اس وقت 210 روپے ہو گئی ہے، جو کہ مجھے ایکسپیکٹڈ ہے کہ اگلے مہینے 250 روپے سے نیچے نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جو پیٹرولیم پرائسز کا جو امپیکٹ ہے یہ بھی آئے گا، ڈالر کا امپیکٹ آئے گا، اور جو انہوں نے 17% جی ایس ٹی اور 5% کسٹم ڈیوٹی ڈالی ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو سی این جی کی پرائس ہے یہ تو 250 روپے تک جائے گی۔
समीर नजमुल हसन ने कहा कि हुकूमत आवाम को हकाइक से आगाह करे, आलमी मार्केट की सूरत हाल पर कमी का जवाब नहीं बनता, ऐसे इक़दामात से आइंदा बजट पर मनफी असरात मुरतब होंगे। मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि लोगों के सामने हकीकत रखें। इस तरह के जो इलेक्शन से पहले के जो पैतरे होते हैं, इन चीज़ों को अवॉइड करें और आवाम को हकीकत बताएं कि जी हाँ मुश्किलात हैं और ये रेट बढ़ेंगे। मेरी जहाँ तक प्रेडिक्शन है, रेट 110% बढ़ना है। पेट्रोलियम डीलर्स का कहना है कि आवाम को लॉलीपॉप नहीं दिया जाए। आलमी मार्केट की सूरत हाल तशवीशनाक है, आइंदा दिनों में पेट्रोल और डीजल मजीद महंगे होंगे। सिंध सरकार ने महकमा स्कूल तालीम में 50,000 से ज़्यादा प्राइमरी और जूनियर स्कूल टीचर्स की भर्तियों के बाद पुराने टीचर्स को जूनियर स्कूल टीचर्स के ओहदे पर तरक्कियां देने का फैसला कर लिया है। महकमा स्कूल तालीम ने सिंध के 30 अजला के ज़िली तालीमी अफसरान से 65,000 से ज़्यादा असातिज़ा की सीनियरिटी फहरिस्त तलब कर ली है। सीनियरिटी फहरिस्त के वर्किंग पेपर मौसूल होने के बाद सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 3 का इजलास होगा, जिसमें प्राइमरी स्कूल टीचर्स को जूनियर स्कूल टीचर्स के ओहदों पर तरक्कियाँ दे दी जाएंगी और असातिज़ा की तरक्कियों के बाद प्राइमरी टीचर्स की खाली होने वाली असामियों पर नई भर्तियां की जाएंगी। सिंध सरकार ने महकमा स्कूल में 17 ग्रेड के असिस्टेंट इंजीनियर्स को 18 ग्रेड में तरक्कियां देकर एग्जेक्टिव 2 इंजीनियर्स का ओहदा देने के बाद मुख्तलिफ अजला में तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। महकमा स्कूल तालीम ने तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। असिस्टेंट इंजीनियर्स कासिमाबाद रियाज अहमद शेख का तबादला करके इंजीनियर एग्जेक्टिव 2 इंजीनियर ठट्टा तैनात कर दिया गया है। असिस्टेंट इंजीनियर मॉनिटरिंग कराची सैयद नुसरत हुसैन शाह का तबादला करके एग्जेक्टिव इंजीनियर जैकबाबाद तैनात कर दिया गया, जबकि असिस्टेंट इंजीनियर कोटरी जावेद अहमद शेख का तबादला करके एग्जेक्टिव 2 इंजीनियर सखर तैनात कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत तरक्याती कामों से मुतल्लिक इजलास हुआ। इजलास में मुराद अली शाह ने शहर कायद के हर ज़िले में यूथ सेंटर तामीर करने की हिदायत कर दी है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का कहना है कि ऑरेंज लाइन के लिए बसें मार्च के आखिर तक आ जाएंगी। सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत तरक्याती कामों से मुतल्लिक इजलास, चीफ सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटर कराची, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी खजाना समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान की शिरकत। वज़ीर आला सिंध ने कराची के हर जिला में यूथ सेंटर तामीर करने की हिदायत कर दी। यूथ सेंटर में पार्क, लाइब्रेरी, जिम, स्पोर्ट्स ग्राउंड, सिटिंग प्लेस और टेक शॉप्स होंगी। मुराद अली शाह ने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को स्कीम फौरी मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। उन्होंने कहा कि इस साल कराची का सालाना तरक्याती प्रोग्राम 96 अरब रुपए का है। 644 स्कीमों के लिए 56 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। 35 अरब रुपए फॉरेन फंडेड स्कीमों के लिए दिए हैं, जबकि 5 अरब रुपए लोकल ADP के लिए दिए गए हैं, जो KMC DMC के जरिए शुरू की गई हैं। ये भी कहा कि 1348 स्कीमों के लिए 17 अरब 53 करोड़ रुपए 17 दिसंबर 2021 तक जारी कर चुका हूँ। इजलास में एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वज़ीर आला सिंध को कराची के तरक्याती कामों के हवाले से ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि ऑरेंज लाइन के लिए बसें मार्च के आखिर तक आ जाएंगी। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी का कहना है कि तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा कराम जज्बा इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के तहत पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और इस्लाम के पुरअमन तशख़्ख़ुस को उजागर करने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने दारुल उलूम मुजद्दिदिया नईमिया सबदाद घूट मलीर का दौरा किया। उन्होंने मदरसे में कायम मुख्तलिफ शोबाजात और लाइब्रेरी का दौरा किया। मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने कहा कि ये मुल्क हमारे अजदाद की बेपनाह कुर्बानियों का समर है। हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करके अवाम भाईचारे और तहम्मुल को फ़रोग़ देना होगा ताकि मुआशरे में अखलाकी इक़दार की रवायात को बरकरार रखा जाए। दारुल उलूम के इंचार्ज इंतज़ामिया और तलबा ने क़याम अमन और इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब के फ़रोग़ में रेंजर्स के किरदार को खूब सराहा है। दिन इस्लाम में हया की अहमियत को बहुत ज़्यादा उजागर किया गया है। इसी सिलसिले में तंजीम इस्लामी की जानिब से मुल्क भर की तरह कराची में भी हया और ईमान के हवाले से मुहिम का अहतमाम किया गया, जिसमें नौजवानों और बुज़ुर्गों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। हया और ईमान जैसे अल्फाज की किताबों से निकाल कर अमली तौर पर कैसे अपनाया जाए, इस मकसद को अमली जामा पहनाने के लिए तंजीम इस्लामी के तहत हया और ईमान के प्रचार के लिए मुख्तलिफ मकामात पर एहतमाम किया गया है। ख़वातीन के हुकूक, निकाह, जहेज़ और हया से मुतल्लिक़ दीनी शऊर पैदा करने वाले जुमलों पर मबनी बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए। नौजवानों और बुज़ुर्गों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि लोगों को इस्लाम के रोशन चेहरे से रोशनास कराने, दीनी अहकामात पर अमल पैरा होने और उसके तकाज़ों को पूरा करने के लिए आमादा करना है।
پشتون فائٹرز نے دوسری ٹیبل ٹینس چیمپئنز لیگ ٹرافی جیت لی ہے۔ فائنل میں پریمیئر کیبلز کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بریگیڈیئر بلال محمود نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے ہیں۔ اسلامیہ کلب سولر بازار میں کراچی بزنس گلڈ کے زیر اہتمام چیمپئنز لیگ ٹیبل ٹینس کا میلہ اختتام پذیر ہو گیا۔ حتمی مارکے میں پشتون فائٹرز اور پریمیئر کیبلز کی ٹیمیں مد مقابل آئیں۔ دونوں ٹیموں میں سینئر اور جونیئر کھلاڑیوں کا بہترین کمبینیشن تھا۔ کمسن سابق قومی چیمپئن پرنیا خان نے راحیلہ کاشف کو 2-0 سے شکست دی۔ شاہ خان نے قومی چیمپئن فہد خواجہ کو 3-0 سے آؤٹ کلاس کیا۔ رمیز خان اور سعدیہ فلک نے فہد خواجہ اور راحیلہ کاشف کو 1 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے مات دی۔ سعدیہ فلک نے شبنم بلال کے خلاف کامیابی حاصل کی۔ جیت پر کھلاڑیوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ مجھے سینئر پلیئرز کے ساتھ کھیلنے کا کافی اچھا موقع ملا ہے کہ میری آگے یہی کھیل کے مجھے ایکسپیرینس ملے گا اور پھر میں آگے نیکسٹ لیول پہ انٹرنیشنلی جا کے پرفارم کر سکوں گی۔ ٹورنامنٹ تو بہت اچھا ہے، اسی طرح کی اور بھی لیگز ہونی چاہیے۔ جس طرح کرکٹ میں پیسہ انویسٹ ہوتا ہے، اسپانسرز آتے ہیں، پلیئرز کو فیسلٹیز ملتی ہے، اسی طرح باقی سپورٹس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے گورنمنٹ کو، اور اس طرح کی اور بھی لیگز ہونی چاہیے۔ اس سے پلیئرز کی امپرومنٹ بھی ہوتی ہے، کیونکہ ان کو میچز ملتے ہیں تو وہ انٹرنیشنل جب جاتے ہیں تو وہ اچھا پرفارم کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر بلال محمود کا کہنا تھا کہ شہر قائد میں صحت مند سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ بڑی خوشی ہوئی اور آپ کی گیم اور آپ کی سپورٹس دیکھ کے، آپ کے میچز دیکھ کے، جو آپ نے شو میچز دونوں مجھے دکھائے، ماشاءاللہ اس چیز کا اندازہ ہوا کہ کتنا زبردست ہے۔ ماشاءاللہ بیٹا بہت اچھی گیمز تھیں آپ سب۔ مہمان خصوصی سیکٹر کمانڈر عبداللہ شاہ غازی رینجرز، بریگیڈیئر بلال محمود، کراچی بزنس گلڈ کے سرپرست اعلیٰ فراز الرحمان، فرحان رحمان اور دیگر نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ فاتح ٹیم کو 1.5 لاکھ روپے انعام اور خوبصورت ٹرافی دی گئی۔ کیمرامین فرحان علی کے ساتھ جاوید اقبال، سٹی 21۔ ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی بلوچوں کی ثقافت کا دن منایا گیا۔ کراچی پورٹ گرینڈ میں بلوچ کلچر ڈے کی مناسبت سے رنگا رنگ تقریب منعقد کی گئی، جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جاوید قائم خانی سے۔ جاوید، آگاہ کیجیے۔ بالکل جی، ہر قوم کی پہچان ہوتی ہے اس کی ثقافت، اور پاکستان کی قومیت کی پہچان بھی ان کی ثقافت ہے۔ مختلف ثقافت کے لوگ پاکستان میں بستے ہیں، اور جس قوم کی بھی ثقافت ہو تمام لوگ جو ہے مل کر بناتے ہیں۔ آج 2 مارچ کا دن جو ہے وہ بلوچ کلچر ڈے کے مناسبت سے جو ہے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور کراچی کے پورٹ گرینڈ میں ایک رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا۔ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح منفرد لباس جو ہے اس کی ثقافت کی عکاسی کرتے دکھا رہے ہیں۔ جو بلوچی پگڑی ہے وہ زیب تن کی ہوئی ہے، اور خوبصورت نقش نگار ہیں اس واسکٹ کے اوپر۔ یہ بہت ہی منفرد لگ رہا ہے۔ یہ موجود ہیں اس کلچر ڈے کے اندر، انہی سے جانتے ہیں کہ آخر بلوچی ثقافت کیا ہے اور کس طرح بنائی جاتی ہے۔ میں بتائیں، ثقافت تو پیار، محبت، برداشت اس کا سبق دیتی ہے۔ تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ آج ہم یہاں پر موجود ہیں اور کلچر ڈے بنا رہے ہیں؟ ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے اپنا کلچر منا کے، تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے بلوچ بھی ایک قوم ہے، اور آپ آئے ہیں نیوز چینل والے یہاں وہ کر رہے کوریج کر رہے ہیں، ہمیں خوشی ہو رہی ہے تاکہ دنیا دیکھ سکے کہ بلوچ بھی ایک قوم ہے۔ بالکل جی، بلوچ زندہ دل قوم ہے، واقعی جی بلوچ بھی قوم ہے اور واقعی زندہ دل قوم ہے، اور اپنا تہوار جو ہے وہ جوش و خروش سے بنا کر پوری دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ بلوچ جو ہے وہ اپنا ایک قومیتی منفرد جو ہے وہ شناخت رکھتے ہیں۔ یہاں مزید لوگ ان سے جانتے ہیں۔ مجھے بتائیں کیسا لگ رہا ہے، آپ یہاں موجود ہیں اور لوگوں کو کیا پیغام دیں گے کہ بلوچی کلچر ڈے کے حوالے سے؟ میں بیسیکلی سندھی ہوں، مگر بچپن سے ہمارا شوق ہے بلوچ کلچر ڈے منانے کا۔ الحمدللہ پورے دوست ہمارے کوآپریشن کرتے ہیں، جو بھی ہیں یہاں پہ میرے ولیج میں کہیں بھی جاتا ہوں الحمدللہ بہت اچھی موڈ ملتی ہے ہم سے۔ بالکل جی، پاکستان میں جو ہے مختلف قومیت کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، اور کراچی میں بھی بلوچی بولنے والے، پشتو بولنے والے، اور جیسے میرے بھائی نے بات کی سندھی بولنے والے، اور میں بھی بہت اچھی سندھی بولتا ہوں، یہ لوگ جو ہیں مل کر رہتے ہیں اور مل کر جو ہے ثقافت بناتے ہیں۔ بہت ہی رنگ بکھیرے ہوئے یہاں پر اور منفرد انداز سے خواتین بھی بہت ہی خوبصورت انداز کے کپڑے زیب طنز کر کے یہاں پر موجود ہیں، اور یہ ابھی تقریب جاری ہے رات گئے جو ہے۔ بہت شکریہ آپ کا جاوید قائم خانی۔ نارتھ ناظم آباد میں ایک ایسا چنا چاٹ والا بھی موجود ہے جو ایک ہی جگہ پر 50 سال سے زائد عرصے سے چھولے فروخت کر رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ قریبی کرکٹ گراؤنڈ بختیاری یوتھ سینٹر پر کھیلنے والا شاہد افریدی بھی ماضی میں ان کے پاس چھولے چاٹ کھا چکا ہے۔ کراچی انٹرمیڈیٹ بورڈ آفس کے باہر ٹھیلا لگانے والا عمر رحمان گزشتہ 51 برسوں سے ایک ہی جگہ چنا چاٹ بیچ رہا ہے۔ اس کے گاہکوں میں بورڈ آفس آنے والے طلبہ اور بختیاری یوتھ سینٹر میں کھیلنے کے لیے آنے والے کرکٹرز کی بڑی تعداد شامل ہے۔ سٹی 21 سے بات کرتے ہوئے عمر رحمان نے بتایا کہ اس نے 8 آنے اور 1 روپے سے فی پلیٹ بیچنا شروع کی تھی، اور اب ایک پلیٹ 80 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ اس ٹائم پہ پلیٹ 8 آنے روپے 2 روپے سے اوپر کا پلیٹ، 1.5 روپے سے اوپر کا پلیٹ نہیں تھا۔ اب جو ہے نا 80 روپے کا پلیٹ دینا پڑتا ہے، تو وہ بھی رونا پڑتا ہے، ہر پلیٹ کے ساتھ روتا ہوں۔ عمر رحمان نے کہا کہ ان کے گاہکوں میں شاہد آفریدی بھی شامل ہیں جو ان کی چنا چاٹ کھاتے تھے۔ یہ بورڈ کا آگے میں کھڑا ہوتا تھا، یہ
अफरीदी, ये दूसरा जितना भी है ये सारे यही खेलता था, अब इधर आता था। चना चाट खाने वाले अफराद ने भी जायके की तारीफ की। मैं इधर 4-5 साल से आ रहा हूँ, मेरा के इलेक्ट्रिक से ताल्लुक़ है, तो मैं इधर चाट खाता हूँ तो बहुत अच्छी चाट है माशाल्लाह। मैट्रिक से मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, तो चाचू के पास खाता रहता हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट है, जायका है और मज़े की होती है। यहाँ आते हैं, जब भी आते हैं यहाँ खा के जाते हैं यहाँ से। मेहनत और लगन जिस काम में शामिल हो वो कारोबार हमेशा जारी रहता है। उमर रहमान का चना चाट का ठेला इसकी मिसाल है। कैमरामैन कय्यूम शेख के साथ वाजिद रज़ा स्वानी, सिटी 21। खबरें अपने जाने इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।